اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشق حقیقی کا اثر۔ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کی شادی زلیخا سے ہو گئی اور دین یعقوب علیہ السلام میں داخل ہو گئی تو اس نے ذکر الہی میں مشغولیت کر دی۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن ان کے پیچھے دوڑے اور وہ آگے سے بھاگ گئی۔ تب سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ زلیخا، ایک دن تھا جب تو میرے پیچھے دوڑتی تھی اور میں آگے سے بھاگتا تھا، آج میں تیرے پیچھے دوڑتا ہوں اور تو مجھ سے بھاگ رہی ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ زلیخا نے کہا، اے یوسف علیہ السلام، اس وقت میری خدا تعالی سے آشنائی نہ تھی، اس کی عبادت سے نا واقف تھی، تیرے بغیر میرا کوئی اور آشنا نہ تھا، تیرے ساتھ میری دلچسپی تھی، لیکن جب سے میں نے حق تعالی کی شناخت حاصل کر لی اور اس کی عبادت میں مشغولیت حاصل کر لی، اب مجاہدہ سے مشاہدہ کی منزل مل گئی ہے اور اس کی دوستی نے میرے دل میں جگہ لے لی ہے۔ اب اے یوسف علیہ السلام، تو اور کوئی سے ہزاروں بہتر میری نظر میں نہیں جچتے۔ جب مجھے اللہ تعالی سے الفت ہو گئی، اس کے بغیر غیر سے محبت کرو تو جھوٹی ہوں گی، عاشق صادق نہ ہوں گی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روایت باری تعالی کی درخواست کی، مناجات میں یہ عرض کیا، رب ارنی انظر الیک، اللہ تعالی نے فرمایا، اے موسیٰ، تم ہماری بارگاہ میں بے ادبی کے مرتکب ہو رہے ہو، میں نے محمد پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو میرے محب ہیں ان سے اور ان کی امت سے وعدہ کیا ہے کہ ان کے سوا میرا دیدار کوئی اور نہ کر سکے گا۔ چونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام محبت و عشق الہی سے مالا مال تھے، بات پر دھیان نہ دیا اور تقاضا کیا۔ حکم ہوا، اے موسیٰ علیہ السلام، میں تجلی کروں گا لیکن تو تاب دیدار نہ لا سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مولا میں برداشت کر لوں گا۔ حکم ہوا، موسیٰ علیہ السلام طور پر آؤ اور نیاز مندانہ طریقے سے نماز گزارو اور روزانو احترام سے بیٹھو تاکہ ہم جلوہ فگن ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے حسب فرمان عمل کیا، انوار تجلی کا ایک ذرہ ان پر جلوہ افروز ہوا، کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ 3 دن رات ایسے پڑے رہے کہ جسم و جان کی ہوش تک نہ رہی۔ موسیٰ صاعقہ، موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس وقت ندا آئی، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے نہ کہا تھا کہ تم تاب دیدار نہ لا سکو گے؟ ایک ذرا تجلی سے بے ہوش ہو گئے اور ہمارے بھید کو آشکار کر دیا۔ آخر زمانے میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں میرے ایسے بندے پیدا ہوں گے کہ ہر روز 1000 بار انوار تجلیات ان پر ضیا پاش ہوں گے اور وہ ذرا برابر حد تجاوز سے نہ گزریں گے بلکہ فریاد کریں گے، انا مشتاق لو حبیب، ہم تو دوست کے طلبگار ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دولت دیدار انوار عشق سے مشرف ہوئے تو جو نقاب روح مبارک پکڑتے نور عشق کے سانس سے جل جاتا، چنانچہ سونے اور چاندی کے تاروں سے ایک نقاب تیار کر کے پہنا، مگر وہ بھی جل کر راکھ ہو گیا۔ حکم ہوا، موسیٰ، اگر تم ایسے 1000 نقاب بھی پہنتے رہو تو یہ نہ رہیں گے، جاؤ کسی گدڑی پوش فقیر سے سوت کا کپڑا مانگو، اس سے برقع بناؤ اور چہرے پر اڑا دو، کیونکہ یہ برقع نہیں جلے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور اس نقاب کا ایک تار تک نہ جلا۔ اس موقع پر حضرت قلب العالم برکت طاری ہوگی، فرمایا، اے درویش، فقیروں کا وجود اور جو کچھ اس کے اندر ہے سب کا سب نور الہی کے تانے بانے سے بنا گیا ہے۔
تو وہ کیسے جل سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ درویشوں کا خمیر خاک عشق و انوار تجلی سے اٹھایا گیا ہے۔ اسی طرح کے اور بھی مختلف حکایات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور کمنٹ بھی کیجیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں۔